الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے اس واقعہ اور قصہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام تر واقعات اور قصص میں خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے اور خود فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص کہ میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص ایسا قصہ جو تمام تر واقعات میں خوبصورت ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، اور وہ قصہ ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ مختلف احوال ہیں سورہ یوسف کے 5 حالات اور 5 واقعات ایسے کہ جن کا تعلق ہر آدمی کی زندگی اور اس کی عملی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ویسے تو سورہ یوسف میں کل 15 احوال آئیں گے اور ہر حال میں جو بھی واقعہ ہوگا، جو بھی قصے کا تعلق رکھنے والا واقعہ یا بات ہوگی، ان تمام تر باتوں میں جو سب سے بڑا سبق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ساری کائنات میں سے غیب کا علم جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تر قصص کا لب لباب یہ ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ سورہ یوسف کے بنیادی طور پر 2 حالات ہیں، ایک ظاہری حالت ہے اور دوسری باطنی حالت ہے۔
ظاہری حالت میں تو نظر آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر بڑے ہی مصائب، تکالیف اور بڑے بڑے امتحانات ہیں، اور باطنی طور پر کیا بات ہے کہ یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر امتحانات اور باطنی طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں۔ مختلف حالات آئیں گے، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ یوسف کا سب سے پہلا حال کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا، وہ جو بچپن میں انہیں خواب آیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی اور ساتھ میں کیا نصیحت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا، وگرنہ وہ آپ کی عظمت کو دیکھ کے یقیناً آپ سے حسد کریں گے۔ تو اس کا میں تفصیل پچھلے جمعہ پہ واقعہ کر چکا۔ پہلا واقعہ، پہلا حال کہ یہ ایسے سمجھے خواب جو ہے یہ ایک متن ہے اور باقی ساری صورت جو ہے یہ اس کی تشریح ہے۔ خواب ایک مرکزی مضمون ہے، مرکزی موضوع ہے، اور پھر اس خواب کی تعبیر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، وہ مکمل طور پر پوری سورہ یوسف جو ہے وہ اس کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ساری چیز۔ اس کے بعد اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوالات آئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل علاقہ اور گاؤں اور گھر جو تھا وہ تو کنعان میں تھا، تو یہ سارے مصر کیسے پہنچے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور اس میں یہ الفاظ فرمائے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، فرمایا یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، بڑی عبرتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر میں پچھلے جمعہ پہ کر چکا کہ سوال کرنے والوں کے لیے کون سی عبرتیں تھیں، کون سی نصیحتیں تھیں، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما کے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے پیارے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ جو مناسبت بیان فرمائی وہ بھی میں پچھلے جمعے پہ عرض کر چکا۔ آج سے قصے کا دوسرا حال شروع ہو رہا ہے جسے ہم کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا اور کس طریقے سے والد سے جدا کرنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا۔ آج سے ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آیات للسائلین کہ ہر سوال کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں عبرت رکھی ہے، وہ دو چار باتیں رہ گئی سو میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، البتہ تحقیق پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی یوسف و اخوته، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں رکھی ہیں، بڑی نصیحتیں رکھی ہیں۔ ایک عبرت اور نصیحت کہ سب سے پہلے جو سوال کرنے والے جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر سے آ کے سوال فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ فرمایا او مکہ والوں، یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے بھائی کس طریقے سے باپ سے جدا کیا، کیسے کنویں میں ڈالا، اور کس طریقے یوسف
सलाम पर मजालिम करते रहे। यही भाई हैं। एक वक्त आया और यूसुफ सलाम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और साथ में माफिया भी मांग रहे हैं और साथ में यूसुफ सलाम के सामने सजदे में गिरे हुए हैं। पर मैं मक्का वालों, मान जाओ मेरे प्यारे पैगंबर को, मान जाओ उनके पैगाम को, वगरना वो वक्त दूर नहीं है जब तुम सब भी मेरे प्यारे पैगंबर के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। सारी तफसील में अर्ज कर चुका। उसके अलावा और फरमाया आयातुल साइलीन, फरमाया जो लोग अकीदे तौहीद के बारे मेरे प्यारे पैगंबर से आके सवाल करते हैं, वो जो बुनियादी अकायद जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाए कि दुनिया कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में गैब का इल्म जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुक्म चलने वाला है तो सिर्फ अल्लाह ताला का है। कोई जितना भी बड़े से बड़ा हो जाए, जितनी बड़ी शान और अजमत वाला हो जाए, ना तो मैं अल्लाह ताला की तरह आलिम गैब हो सकता और ना मैं अल्लाह ताला की तरह उसकी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे बादशाह हो सकती है। पर मैं ये जो तरह तरह के सवाल करने वाले मेरे प्यारे पैगंबर से भी बाद में आने वाले लोग भी ये जो कहते हैं जनाब अगर अल्लाह ताला के अलावा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है तो फिर ये अल्लाह ताला के बड़े प्यारे कहाँ चले गए। ये जो अल्लाह ताला के इतने बड़े बड़े वली है, ये जो अल्लाह ताला ने अपना प्यारा और बरगुज़ीदा बनाया है, फिर अल्लाह को इनको प्यारा बनाने का क्या मतलब है? अगर अल्लाह ताला की सिफात में शरीक नहीं है तो अल्लाह ताला ने इन सब का जवाब इरशाद फरमाया आयातुल साइलीन, आने वाले लोगों क़यामत तक जितने भी आ रहे हो और मैं आऊँ, मैं अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा हूँ कि ये अकीदा तौहीद, ये आलिमुल गैब होना, ये सारी कायनात में मुतसर्रिफ होना, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर बादशाह चलाना, ये सिर्फ में अल्लाह ताला की सिफत है। अगर समझ नहीं आती तो देख लो याकूब अलैहिस्सलाम के हालात को, देख लो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात को, तुम्हें पता चल जाएगा। जब इतने बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह ताला के उन्हें अपने हालात का मुकम्मल पता न चल सका तो फिर अल्लाह के पैगंबर के अलावा कौन पे जो दुनिया के हालात का पता चला रहे। तो ये फरमाया आयातुल साइलीन, पर मैं सवाल करने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फिर आम लोगों को अल्लाह ताला ने मुखातब फरमाया नौजवानों, तुम्हें भी मैं अल्लाह ताला ने जवानियों से नवाजा, तुम्हारी भी मैं अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरतियां बनाई हैं, जवानियां दी हैं, जवानी है, घरों में गरम गरम खून है, जिस्म के आज़ाद ताकतवर है। पर मैं ख्याल करना तुम्हारे लिए भी मैं अल्लाह ताला ने इबरत का सामान रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। पर मैं जैसे प्यारे यूसुफ ने अपनी जवानी की हिफाजत फरमाई है, औरत सामने है, हुस्न जमाल की पैकर है, पर मैं दौलतमंद भी है, हुस्न जमाल भी है, सारी चीजें हैं और अपने मुंह से गुनाह की दावत दे रही है। यूसुफ जल्दी आ मेरे साथ बुराई कर ले। पर मैं लेकिन मेरे प्यारे यूसुफ ने सारी चीजें पसे पुश डाल दी। और मैं अपनी जवानी भी है, हुस्न जमाल भी है, सारा कुछ है, लेकिन अपनी जवानी को दागदार न किया प्यारे यूसुफ ने। पर मैं ओ नौजवानों, तुम्हें भी मैं अल्लाह ताला सबक दे रहा हूँ। पर मैं खबरदार अपने आप को गुनाहों से ऐसे बचा के रखना है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचाया है। और फिर हदीस पाक भी सुनिएगा, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, पर मैं क़यामत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा और किसी चीज का साया नहीं होना। और उस दिन जब ला
ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی، یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہونا۔ اور میں اس سائے کے نیچے جن خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملی ہے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہونا ہے کہ جس نے اپنی جوانی کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے بدکاری اور زنا کو چھوڑا ہو، اور میں اسے دعوت دی گئی اور صرف اللہ کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا آیات للسائلین، فرمایا ہر انسان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اس کی طرف چلیں گے تو واقعہ بڑا دور ہو جائے گا۔ آتے ہیں ہم واقعے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حال، اور دوسرا حال کیا ہے کہ بھائیوں نے حسد کیا، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا اور کس طریقے سے قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بڑے بھائی 11 بھائی یوسف علیہ السلام، فرمائے سارے کے سارے بھائی اپنے سروں کو جوڑ کے بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، آپس میں کہتے ہیں یار سارے گھر بار کے کام کاج ہم سنوارتے ہیں اور نبھاتے ہیں، لیکن کیا حالت ہے ابا جی کی؟ فرمایا احب الی ابینا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمارے ابا جی ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم محبت کا مرکز ہوتے، ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام محبت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اور کوئی بات ہی نہیں ہے، بس یوسف سامنے ہے اور یعقوب علیہ السلام ان کو تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی محبت اس قدر آگے بڑھی ہے، پر میں بھائیوں نے حسد کیا اور ساتھ میں کیا کہنے لگے، ان ابانا لفی ضلال مبین، یار ہمارے ابا جی واضح طور پر اجتہادی خطا میں آ گئے، ہمارے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی، ہمیں چھوڑ کے ہمارے بھائی یوسف سے محبت کر رہے ہیں۔ اچھا پیچھے دوسری طرف ایک چھوٹا سا پس منظر بھی سن لیں۔ خالق کائنات نے انسان کے دل کو بنایا اور اس دل کے اندر ایمان کو رکھا ہے۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا الایمان الایمان، ایمان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، فرمایا وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل کہ جس میں ایمان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی۔ اور ایمان سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جسے ایمان کہا جاتا ہے، وہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان ہوئے کہ جن کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اہل ایمان کے دلوں میں اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مرکز بنایا ایمان کو، اور ایمان کو بندہ مومن کے دل میں بسایا ہے۔ بات سمجھنے والی اللہ کرے سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ ایمان کا مرکز انسان کا دل بنایا، اور ایمان کے لیے سب سے پہلی شرط کے بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑھ کے محبت کس کی ہوتی ہے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب جس وقت انسان کے دل میں
وہ جو خاص مرکز اللہ کی محبت کا ہے، اگر اس جگہ پہ کسی اور کی محبت آنے لگے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوگا اور میں اتنا بڑا امتحان اس میں آئے گا۔ اور میں اس کی مثال دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جب بیٹا پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، فرمائے بیٹے کی محبت ابراہیم کے دل میں جگہ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا، اور میں میرے ابراہیم یہ دل میں اس محبت کی جگہ تو وہ میں اللہ تعالیٰ کی ہے، میری محبت والی جگہ پہ بیٹے کی محبت بھی میں نے برداشت نہیں کرنی۔ اپنے ہاتھ میں چھری لے لے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھتے ہوئے بیٹے کو ذبح کر دے۔ فرمایا وہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لے کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دل میں دیکھا اور میں وہ جو میری محبت کی جگہ تھی وہ ساری ذبح ہو گئی۔ اب میرے خلیل کے دل میں کھڑی ہے تو اکیلی محبت عرش والے کی۔ میں اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اعلان فرما دیا میرے ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی بھی قبول فرمائی، تیرے سارا عمل قبول کیا، اسماعیل کو بھی بچا لیا، اور یہ جو جنت سے دمبا آیا ہے اس کو ذبح کرو۔ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ اور میں ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام جب بیٹے کی محبت دل کے اس مقام پہ آ گئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے یعقوب کو بھی آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ میں نے کہا وہ اصل جگہ جو میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت وہاں پہنچ جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا اور ادھر بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا ہے۔ فرمایا آپس میں سر جوڑ کے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی طریقے سے یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب مشورہ کرتے ہیں اور مشورے میں پہلی بات کیا آتی ہے؟ ایک بھائی کہتے ہیں اقتلوا یوسف ابی ترہو ارضی یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہتے ہیں چلو یار ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے میرے دوستوں کہ حسد کی وجہ سے سگے بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھنا، حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وگرنہ یاد رکھو فإن الحسد بے شک حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کا لاسٹ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ کہف ہے، فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ قیامت کے دن انسان کو ان نیکیوں کا اجر ملنا ہے جو نیکیاں نام اعمال میں باقی رہ جائیں گی۔ والباقیات الصالحات، فرمایا نیکیاں کی تو بڑی جاتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا والباقیات الصالحات، اور نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے بلکہ وہ نیکی جو نیکی کرنے کے بعد تیرے نام اعمال میں باقی رہ جائے گی۔ کیا مطلب؟ او میرا بھائی، نیکی کو ضائع کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے حسد کرنا۔ اگر اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست سے، اپنے قریبی سے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے، دوسرا جناب دل میں کڑن محسوس کر رہا ہے، کیوں اتنا خوش باش زندگی گزار رہا ہے، کیوں اتنی رزق کی فراوانی ہو گئی، کل تک تو مزدوریاں کرتا میں نظر آتا تھا، آج جناب دیکھو اس کے سفید کپڑے دیکھو، جناب موٹر سائیکل دیکھو اور گاڑیاں دیکھو، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں اس کے پاس اتنی خوشحالی آ گئی؟ کیوں اتنی زندگی آرام خوش و خرم ہو کے گزار رہا ہے؟ اور میں ادھر سے حسد دل میں آیا، جتنا حسد بڑھتا جائے گا ادھر انسان کے نام اعمال سے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، نیکیاں جلتی جائیں گی، نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی، اور جب قیامت کا دن ہوگا انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے اعمال کیے تھے، بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا دنیا کے اندر، آج تو میرے نام اعمال میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر بتایا جائے گا اور تجھے میرے پیغمبر کی زبانی یہ سارے احکام پہنچے تھے کہ نیکی کرنی بھی ہے، ساتھ میں اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اگر حالات ہے آج سے تو نے حسد کیا دوسروں سے، دوسروں کی چغلی کی ہے، دوسروں کی غیبت کی ہے، گلے شکوے کیے ہیں، دوسروں پہ بہتان لگایا ہے، یہ جو سارے کام کر کے آیا یہ گناہ بھی تیرے نام اعمال میں، تیری نیکیاں بھی ضائع ہو گئی۔ جی اس لیے مجید میں اکثر میں کہتا ہوں چھوڑا کچھ نہیں ہے جو نہ کیا ہو، لیکن صرف چاہیے کیا؟ دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والا دل و دل چاہیے، پھر مزہ آتا ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، فرمایا نیکیاں جو باقی رہ گئی تو وہی نیکیاں انسان کے کام آئیں گی۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور حسد کیا اور بھائی کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یا اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، ختم ہو جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا، ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے یار نہیں ابھی تو رہو ارواح، یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جاتے ہیں، دور کسی غیر آباد جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، نہ سامنے ہوگا نہ باپ کی محبت اس سے ہوگی، یبلو لکم وجہ ابیکم، ساری کے ساری محبت کا مرکز ہم سارے بن جائیں گے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات، یہ جو ہم اتنا بڑا گناہ کریں گے تو تکونوا من بعدی قوما صالحین، یار یہ گناہ کر کے اپنے والد کے سامنے نیک بن جائیں گے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ یوسف کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ جب یہ مشورے ہو رہے ہیں بڑا بڑا بھائی کہتے ہیں یار قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یار اتنا ظلم نہ کرو، یوسف معصوم کو بغیر کسی جرم کے کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر درمیان سے ہٹانا بھی ہے تو وہ صرف قتل کے ساتھ تو نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور میں چلو یار ایک اندھے کنویں میں ڈال کے آ جاتے ہیں، يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، آنے جانے والا کوئی مسافر کوئی جناب آئے گا، آ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے لے جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی بچ جائے گی، کسی اور جگہ پہنچ جائے گا۔ چلو ایسا ہی کرنا ہے، خبردار خبردار قتل نہیں کرنا یوسف علیہ السلام کو، کچھ بھی ہو چلو یار ہمارا بھائی تو ہے، چلو قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں میں ڈال کے آ جاتے
کرتے ہیں. اب یہ سارے بھائی آپس میں بیٹھ کے علیحدہ ایک جگہ پہ مشورہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے اپنے والد سے جدائی کے مشورے ہو رہے ہیں. یہ سارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں. یہاں توجہ کر تو تجھے مسئلہ سمجھاؤں میرے پیارے. بات جھگڑے کی نہیں ہے, بات لڑائی کی نہیں ہے, بات الزام تراشی کی نہیں ہے, بات قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ہے کہ رب قرآن ہمیں یہ واقعات سنا کے اصل مسئلہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فرمایا یہ سارے بھائی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام گھر میں موجود ہیں. یہ بھائیوں کا مشورہ کرنا, یہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کو طے کرنا, اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یار ہم جو یہ مشورہ کر رہے ہیں اپنے والد سے دور بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں, اس مشورے کا پتہ ہمارے والد کو چلنے والا نہیں ہے, ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اس لیے اسے اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اپنے بیٹوں کے مشورے کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ نہیں چلا, کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کون سا مشورہ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے, جب کوئی بھی پردے کے اندر بات آ گئی, یعقوب علیہ السلام گھر میں, یہ بیٹے باہر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا, تو سمجھ آئی میرے پیارے غیب کا علم جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی. مسئلہ یہ سمجھائیں. اب آ گئے سارے مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آگے پہلی بات کرنی ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج, لیکن بات کرنے سے پہلے تمہید بانی ہے. تقریر کرتے ہیں نا خطیب صاحب, پہلے تمہید بناتا ہے کہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ میں یہ سمجھانے لگا ہوں. جی تمہید باندھی ہے یعقوب علیہ السلام کے سامنے. بیٹوں نے کیا کہتے ہیں, قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. کہتے ہیں ابا جی ذرا ہمیں یہ تو بات بتا دے, ما لک لا تأمنا علی یوسف, یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد کریں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم آپ کو قسم دے کے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑا یوسف کا خیر خواہ اور کوئی نہیں. اس واسطے یاد رکھو جنہیں ڈھیر قسمہ چاہتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے. جو سچا ہوتا ہے اسے اپنی بات منوانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہوتی. جی اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم سے بڑا خیر خواہ یوسف کا اور کوئی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بڑی توجہ سے, آج خیر تھا یہ میرے پترانو, پہلے تو کبھی اتنی محبت بڑی باتیں یوسف کے بارے میں نہیں, آج خیریت تو ہے کیوں اتنی قسموں سے باتیں کر رہے ہیں. دل میں بات کھٹک گئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ آج اتنی قسمیں اٹھا کے اپنی خیر خواہی کا اظہار کیا جا رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جی قصوں کیا مطالبہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. مطالبہ ہمارا یہ ہے, وہ جو قسمیں اٹھا کے ہم آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں, ہمارا مطالبہ ہے کل صبح یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا, ہم اس کے بھائی ہیں, اس کو ساتھ لے کے جائیں گے, جنگل میں آئے گا ہمارے ساتھ, وہاں جناب ہر طرف سرسبز و شاداب جھاڑیاں, طرح طرح کے میوے اور پھل اور فروٹ ہیں جنگل میں. فرمایا یرتا, ہر قسم کا فروٹ خوب کھائے گا,
وَيَلْعَبْ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آپ اس کے بارے میں بھول جائیں ہم آپ کو قسم دے کے کہہ رہے ہیں ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بات سنی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں فرمایا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ او میرے بیٹوں دو باتیں جن کا آپ کو پتہ ہے، پہلی بات یہ ہے لَيَحْزُنُنِي آپ کو پتہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے دور ہوگا، میں یعقوب کیسے اس کے بغیر زندہ رہوں گا۔ لَيَحْزُنُنِي مجھے غم ہوگا اس کی جدائی کا، اور دوسری بات وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور مجھے خوف ہے کہ تم اپنے کام میں لگ جاؤ گے، اور جنگل میں بڑے بھیڑیے رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر یہاں سمجھیے گا اب بیٹے سامنے موجود ہیں، دل میں مشورہ کر کے آئے آپس میں کہ یوسف کو لے جانا ہے اور واپس نہیں کرنا، یہ مشورہ کر کے آئے ہیں، اور پھر آ کے قسمیں اٹھا کے والد کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں، یار ایک دفعہ تو ہمارے اوپر اعتماد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے، قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کی دل کے حال کا پتہ انہیں چل نہیں سکا۔ اگر پتہ چلتا یعقوب علیہ السلام کو تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس لیے دل کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج تو جناب لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے، جناب ہاتھ دیکھیں ہماری قسمت کا کیا حال ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں جناب آپ کے دل میں یہ بات چل رہی ہے، آپ نے یہ سوچا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا ہے ڈھکاں کیا ہے، فرمایا نہ میرا بھائی نہ، یہ جتنے بھی عراف ہیں، جتنے بھی جادوگر ہیں، جتنے بھی جناب یہ نجومی بن کے بیٹھے ہیں، سب کے سب بے ایمان، سب کے سب جناب جھوٹ بولنے والے، یاد رکھو یہ دل کے حالات اور یہ ہاتھ کی لکیروں میں میرے بھائی کچھ نہیں رکھا، یہ دل کے حالات جاننے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، وہ قسمت اور مقدر وہ اس لیے نہیں، یہ ہاتھ کی لکیریں میرا بھائی اس لیے نہیں کہ آپ کا مقدر کا پتہ چلے کہ یہ کس لیے ہے، یہ تو میرے رب کی تخلیق ہے، جیسے اس نے چاہا ہے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اگر ان ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر اور نصیب ہوتا تو مرزا غالب کتنے عرصہ پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ غالب کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ نہیں ہے تو دل ان کا نصیب ہی نہیں ہے۔ پیارے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے زندہ سلامت ہے، سامنے بیٹھے بیٹے کی دل کے حالات کا پتہ نہ چلا سکے، کچھ پتہ نہیں ہے یہ میرے بیٹے کیا سارا ماجرا بنا کے آئے ہیں، اور میں اپنے دل کی بات سامنے کر دی، کہتے ہیں یا اللہ یحزننی، اگر میں آپ کے ساتھ بھیج دوں تو پھر اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ میں اگر یہ آپ کے ساتھ چلا گیا اور جنگل میں بڑے بھیڑیے رہتے ہیں، آپ اپنے کام میں لگ گئے، یوسف سے غافل ہو گئے، میرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آگے سے بیٹے کہتے ہیں لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا
اذا لخاسرون۔ ابا جی اگر ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہم سے بڑا نقصان کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارا اعتماد کریں، ہم یوسف علیہ السلام کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہماری بات پہ اعتماد کریں۔ اتنا اصرار کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے فلما ذهبوا به، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے بھائی جان پڑے۔ ہاں فلما ذهبوا به، جیسے ہی بھائی لے کے چلے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے نکلے یعقوب علیہ السلام گھر کے دروازے پہ، اب بھائیوں نے کیا معاملہ کیا، گھر سے نکلے ایک بھائی کندھے پہ اٹھاتا ہے اور تھوڑا چلنے کے بعد دوسرا بھائی لے لیتا ہے، تیسرا بھائی لے لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ یار کتنی محبت ہے، آج تو میرے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے نیچے چلنے بھی نہیں دے رہے، بار بار کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کو دیکھنا بند ہوئے، مطلب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بھائیوں نے پیچھے دیکھا کہ والد نظر نہیں آ رہا، یعقوب علیہ السلام اب نہیں نظر آ رہے ہمیں۔ اب یہی بھائی جو 1 منٹ پہلے اپنے بھائی کو کندھوں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، بار بار اٹھانے پہ اصرار کرتے ہیں، جیسے ہی والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے اٹھا کے زمین پہ مارے اور پھر جناب ظلم شروع کیا۔ کہتے ہیں ہاں اب بتانا، تو بڑا والد کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جناب پاؤں کے ٹھوکر لگا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے معصومانہ حالت میں سوال کرتے ہیں، بھائیو بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، آخر میں بھی تو تمہارا بھائی ہوں نا، کیوں میرے اوپر اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہو؟ فرمایا بھائیوں نے کچھ نہ سنا، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے کنویں میں ڈالا۔ جس کنویں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر سے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ادھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا ادرک عبدی، جا جبرائیل جلدی جا، میرا بندہ کنویں میں جا رہا ہے، خبردار ہو، پانی کی سطح تک پہنچنے سے پہلے میرے یوسف کو اپنے پروں پہ لے لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنے پروں پہ بٹھا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پروں پہ بٹھایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے یوسف نے اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور پکارا، مشکل وقت آیا پیارے یوسف میں اور سبق دیا آنے والے لوگوں کو اور دنیا کائنات کے لوگوں، مشکل گھڑیوں مشکل میں پھنس گئے اور ایسی مشکل کہ جس کا ظاہری طور پر کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو مشکل میں مدد کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے پکارا، فرمایا یا شاہداً غیر غائب ویا قریباً غیر بعید ویا غالباً غیر مغلوب اجعل لی من امری فرجا و مخرجا۔ اے وہ ذات فرمایا جو ہر جگہ پہ موجود ہے، کسی جگہ سے بھی اللہ کی ذات غائب نہیں ہے، وہ ہر چیز کے قریب ہے، کسی چیز سے دور نہیں ہے، ہر چیز پہ اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حکم کے سامنے مغلوب نہیں ہے۔ فرمایا اجعل لی من امری، مولا میرے اس معاملے کے اندر فرجا و مخرجا، آسانیاں بھی فرما اور مجھے کنویں
کنویں سے نکالنے کے انتظام بھی فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے یوسف نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف پہ وحی نازل فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی پیارے یوسف پہ۔ اسی لیے نا اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرما دی تھی۔ کیا کیا تھا جی؟ بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ واحد پیغمبر ہے جنہیں بچپن میں نبوت ملی جی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جاننا ہو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک وقت قریب آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اسی معاملے سے خبر دو گے، بتاؤ گے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تمہارے بھائیوں کو اس وقت اس بات کا خواب خیال بھی نہیں ہوگا۔ تسلی بھی دی اپنے پیارے یوسف کو کہ پریشان نہ ہونا، آپ نے ہمیشہ ادھر نہیں رہنا بلکہ یہاں سے نکل کے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمتوں سے نوازنا ہے۔ فرمایا جتنے بھی امتحان یوسف علیہ السلام پہ آئیں گے، ہر امتحان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامیابی کی خوشخبری اور نوید آئے گی۔ فرمایا یہاں امتحان آیا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ فرمایا میرے پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا، اوحینا الیہ، پہلے نمبر پہ نبوت سے سرفراز فرما دیا، دوسرے نمبر پہ فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اب قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ بھائی تیرے سامنے مجبور کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں اپنے سارے معاملات کا پتہ بتا رہے ہوں گے جی۔ بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے اور جس وقت واپس جا رہے ہیں رات کے وقت واپس گئے اور حالت کیا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے جناب تماشا بناتے ہوئے، سروں پہ اپنے بالوں کے اندر طرح طرح کی جناب راکھ ڈالی ہوئی اور بالوں کے اندر جناب مٹی ڈالی ہوئی، روتے ہوئے سینے جناب چاک کیے ہوئے، منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے آگے والد صاحب کے سامنے رو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے خیریت نہیں ہے، روتے ہوئے آ رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے کہتے ہیں یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، کہتے ہیں ہم نے آپس میں دوڑ لگائی ہے، دوڑنے کا مقابلہ کیا، ہم آگے نکل گئے، یوسف علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہوا یہ کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ یہ بات کہہ کے اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی ہم جتنی مرضی سچی بات کہہ لیں، آپ نے ہماری بات پہ یقین نہیں کرنا۔ پتہ تھا نا کرتوتوں کا جی، اپنی ساری باتوں کا پتہ تھا نا، تو اس لیے کہتے ہیں ہم قسمیں بھی لے رہے، قسمیں بھی کھا رہے، لیکن ہمیں یقین ہے آپ نے ہماری بات کو نہیں ماننا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات سنی، کہتے ہیں اور کیا یا یوسف علیہ السلام کے اور کیا چیز لے کے آئے ہو؟ فوراً سے قمیض نکالی، کہتے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیض پہ جھوٹا موٹا خون لگایا، ہرن کو یا بکری کو ذبح کیا اور قمیض پہ خون لگا کے آ کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے
کو دیکھا ہے، کہتے واہ میرے بیٹے واہ، بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، جس نے میرے یوسف کو کھایا ہے۔ یوسف کی بوٹی نہیں بچی اور قمیض کسی جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بھیڑیے نے پہلے قمیض اتارا اور بعد میں میرے یوسف کو کھایا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی بل سولت لکم انفسکم، سمجھ آ گئی ہے یہ تمہارے دل کے ساری بات تیار کی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن پھر بھی فصبر جمیل، امتحان آ گیا رب کی طرف سے، میں صبر کروں گا اور جمیل صبر کروں گا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ جس میں کسی حالت میں بھی اپنے رب کی شکایت نہ کی جائے، کچھ بھی ہو جائے اپنے رب کی طرف سے آنے والے امتحان کی شکایت نہ کی جائے، اسے فرمایا صبر جمیل۔ اور اگلی بات واللہ المستعان علی ما تصفون، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے کی جدائی آ گئی، سامنے پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، انہوں نے سارا معاملہ تیار کیا ہے، بیٹوں کو بھی کچھ نہ کہا، کسی اور سے بھی بات نہ کی، بلکہ مشکل وقت جدائی والا آیا، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ المستعان، او میرے بیٹو میں خود پیغمبر ہوں، میرا والد بھی پیغمبر، میرا دادا ابراہیم بھی پیغمبر، لیکن اس مشکل گھڑی میں نہ میں اپنے بابا سے مدد مانگوں گا، نہ میں اپنے دادا کو پکاروں گا، بلکہ واللہ المستعان، اس مشکل گھڑی میں میری مدد کرنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ واللہ المستعان، میرے رب نے میری مدد کرنی ہے، جو چاہے گا سو ہوگا۔ اور میں بات خاموشی ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام خاموشی سے اپنے کمرے میں گئے، رب کے سامنے رو رہے ہیں۔ آخر میں آئے گی بات، میں وہاں بھی عرض کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی تھی اس بات کی کہ وہ امتحان جو میرا بنا نا وہ اس لیے کہ وہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز تھا، سو اس پہ یوسف کی محبت اب قریب جانے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ باپ بیٹے میں جدائیاں ڈلوا کے اور 40 سال میں یعقوب کو رلایا اپنے سامنے، 40 سال روتے رہے یعقوب علیہ السلام، اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جائے۔ وہ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور پوچھتے پوچھتے کہتا ہے یار ادھر ایک یعقوب ہے، فیل یعقوب، وہ بھی بوڑھا آدمی نابینا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پتہ پوچھتا ہے، آگے کہتا ہے یعقوب مجھے پتہ چلا ہے تیرا بیٹا بھی گم ہو گیا، رو کے تو نابینا ہو گیا، میرا بیٹا بھی گم ہو گیا تھا، میں بھی رو کے نابینا ہوا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمیشہ دکھیوں کی بات سنتے ہیں، بنا جو خوشیوں میں رہے انہیں کیا پتا ہے کہ دکھیوں کے کیا غم ہوتے ہیں، وہ جو دل میں جدائی کا غم اپنے بیٹے کی لے کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، چلو میں کچھ غم آپ کو سنا دیتا ہوں، تو کچھ اپنا غم مجھے سنا دے، چلو کچھ دکھ کم ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا، میں نے اپنے سارے غم اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، فصبر جمیل، اس لیے کہ میں نے صبر جمیل کرنا ہے، اپنے رب کی طرف سے آزمائش آئی تو سو صبر کرنا ہے، اور ایسا صبر کرنا ہے کہ پھر کسی کے سامنے اس کا گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ یہ 2 حالات کا ذکر ہو چکا، جو 2 احوال تھے ان کا، اس سے آگے تیسرا حال شروع ہوگا حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھاگیے کا، کہ وہ جو کنویں میں پہنچے پھر کیسے آگے مطلب کہ قافلے والوں نے لیا اور پھر کیسے بھیجا اور کیسے آگے حالات ہوئے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔